بڑے اعمال کبیرہ گناہ کون سے ہیں جو دوزخ کی جانب ہمیں لے جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سب سے پہلے الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بدترین اور سنگین جرم قرار دیا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو وہ معاف نہیں فرماتا، ناقابل معافی جرم قرار دیا، اس کے ماسوا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یہ سرور کائنات علیہ السلام نے بڑے گناہوں کی لسٹ گنوائی تو پہلے الاشراک باللہ کا ذکر کیا، پھر فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا اور نافرمانی کرنا، یہ بھی وہ بڑا گناہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، خدا کے قہر اور غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ پھر فرمایا کسی بے گناہ پر الزام دھرنا، آج یہ بھی ہمارا شعار بنتا جا رہا ہے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگا دیتے ہیں، بے گناہ اور غلطی کسی نے نہیں کی، بے قصوروں پر ہم الزام لگا کر خوش ہوتے ہیں، پگڑیاں اچھالنے کی ہمیں عادت ہو چکی ہے، فرصت کے اوقات کو ہم اس میں گزار کر خوشیاں مناتے ہیں، اس طرح خوش گپیاں کرتے ہوئے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی چیز ہے جہنم میں پہنچانے والی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے لیے امتحان کی گھڑی لائے، ایمان پر اس کی استقامت کا وقت آ جائے، دشمن ایک طرف سے حملہ کر رہے ہوں، دین اور ایمان پر مشکلات کھڑا کر رہے ہوں، ایسے وقت میں وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، تو فرمایا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے جس کی بخشش اللہ پاک نہیں فرمائے گا، یعنی جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ والفرار یوم الزحف، مقابلے کے وقت میں، میدان میں اترنے کے وقت میں میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ بھی یہی ہے۔ اس کی تفسیر میں جہاں مارکوں کی بات آتی ہے وہی نہیں، بلکہ اب جس کو اللہ نے علم سے نوازا، علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا، تو میدان میں یہ ہے کہ جہالت کا جو دورہ چل رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، ایسے وقت میں اللہ پاک نے اسے پابند کیا کہ وہ علم کی اشاعت کرے۔ اب وہ اپنے میدان کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور دنیا کے اندر ایسے کھپ گیا کہ وہ اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرتا، تو فرمایا یہ بھی وہ بڑے گناہوں میں ہے جو جہنم کی طرف پہنچانے والے ہیں۔ اس طرح سے بڑے گناہوں کی ایک لسٹ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، جس میں دھوکہ دہی ہے، جس میں غیبت ہے، جس میں کسی بے جان کو، کسی شخص کو بھی، کسی جاندار کو بلا وجہ کے مار ڈالنا، قتل کر دینا، اس کو بھی فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور یہ گناہ کے سلسلے میں تھوڑی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں۔ قتل النفس کا جو معنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا، ایک تو یہ کہ خودکشی کر دینا، اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ آج کل یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے، ذرا سا بھی کہیں ظلم ہوا تو مائیں بہنیں ہماری کیا کرتی ہے، بس بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ایسا اقدام کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ اس کے بعد ہمیں چین مل جائے گا، یہ کہاں کے جھنجھٹوں میں پڑے رہیں۔ مشکلات سے چھٹکارے کی ایک شکل ہے چلو خودکشی کر لو اور آرام سے رہو، مگر خدارا خودکشی کرنے والوں کو بعد میں آرام نہیں ملے گا۔ چند مشکلات کو دیکھ کر ہمتیں ہار کر ایک سنگین اقدام کر کے سمجھتے ہیں کہ بعد میں راحت ملے گی، راحت نہیں ملے گی۔ اتنی وعید حدیث پاک میں بیان کی گئی، بخاری شریف میں حدیث ہے، جس آلے سے جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اسی آلے سے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو مارتے رہتا ہے، اگر زہر پی کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا تو زہر پیتا جائے گا، مرتا جائے گا، پھر زندگی ملے گی، پھر زہر پیتا جائے گا، پھر مرتا جائے گا۔ اگر چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو پھر اسی طرح سے وہ ہوگا۔ الغرض جس عمل کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اسی عمل کے ذریعے سے مسلسل اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بچیوں کو درگور کرنے کا تصور جاہلیت میں تھا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر پتا چل جائے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو بچیوں کو درگور کرنا، یہ حملوں کو ساقط کرنا، حمل ساقط کرنے کا بھی یہ بدترین رواج ہمارے سماج کے اندر آتا جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔